سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں نار اور مادہ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا فرمانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، چاہے تو کسی کو خوش کر کے ہنسا دے اور چاہے تو کسی کو غم میں مبتلا کر کے اسے رلا دے۔ مسرتیں اور غم اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسی کی بندگی کا کلاوہ گلے میں ڈال کر اسی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس سے خوشی کی بھیک مانگو اور حزن و ملال سے اسی کی پناہ طلب کرو۔ اس کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرنا محض جہالت اور نادانی ہے، اس لیے کہ تمام پریشانیوں کو ختم کرنے والا وہ رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ موت و حیات بھی اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ پانی کی ایک بوند سے اس نے نر اور مادے کو پیدا فرمایا۔ پانی کی وہی ایک بوند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے نر پیدا کرتا ہے، اسی سے مادہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی حکمت سے کسی سے نر پیدا کر دیتا ہے، کسی سے مادہ۔ جو خالق اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس کے لیے قطعاً یہ امر مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے روز تمہارے بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے ان میں نئی زندگی پھونک دے۔ کوئی محال نہیں اس کے لیے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ وہ چاہے اسی دنیا میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، وہ چاہے تو بروز معاشر تمہیں کھڑا کر کے اٹھا دے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان بیان فرمائی جا رہی ہے، مال و دولت کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہیں، چاہے تو کسی کو مالا مال کر دے اور اسے بے حساب رزق عطا فرما دے، اور کسی کو مفلس اور کنگال کر دے، وہ پارہ نان کے لیے ترستا رہے اور اسے وہ بھی نصیب نہ ہو۔ یہ اس کی حکمت کے کرشمے ہیں، ان میں جو اسرار موجود ہیں ان کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ان باتوں میں غور و فکر کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ وہی مالک ہے تمہارا، اس کی بارگاہ میں، اسی کی بارگاہ اقدس میں اپنے آپ کو جھکانے والے بن جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دوستان ذی وقار، جہاں پر قرآن کی یہ آیات بینات ہمیں سبق دے رہی ہیں، درس دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ تمہارے عقائد نظریات کیسے ہونے چاہیے، وہاں پر ہمارے لیے اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی موجود ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت وافر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر راضی ہو کر یہ سارے انعامات دیے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے جسے میں نے بہت زیادہ مال دیا ہے یہ اس کے لیے امتحان ہے، اور بڑا کٹھن امتحان ہے۔ دولت جو ہے یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتی ہے۔ دولت کا نشہ اتنا برا نشہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا کٹھن امتحان ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر بیٹھتا ہے، گلہ کر دیتا ہے کہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو پھر وہ مجھے نہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ کائنات ایسے ہی ہے، تو نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ نہ ہونا بھی بہت بڑا پریشانی کا سبب ہے اور ہونا بھی بڑی پریشانی کا سبب ہے۔
بس دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جس حال میں بھی ہمیں رکھنا چاہتا ہے حالت ایمان میں ضرور رکھے۔ ہاں جی، وہ باقی تو معاملات اللہ کے سپرد ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مال زیادہ ہو گیا تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مال کم ہو گیا تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ایسا نہ ہو جائے۔ بس وہ مالک جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں، لیکن اتنا ضرور مالک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تو جس حال میں بھی رکھے گا ہم راضی ہیں، لیکن ہمیں حالت ایمان میں ضرور رکھنا، ہمارے ذہن دل دماغ میں کہیں ایسی کوئی بات نہ آ جائے جس سے تیری ناراضگی کا سبب پیدا ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میں قدرت رکھتا ہوں، ایک ہی پانی کا مادہ ہے، ایک ہی قطرہ ہے، ایک ہی بوند ہے، اور اسی ایک بوند سے میں چاہوں تو بچہ پیدا کر دوں، چاہوں تو میں اسے بچی بنا کر پیدا کر دوں۔ یہ صرف میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کر دے۔ تو فرمایا تمہاری جان اسی رب کے ہاتھ میں ہے، اور اسی نے تمہیں بروز معاشر تمہارے ذروں کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ جو ذروں کو اکٹھا کر کے اس میں روح ڈال سکتا ہے، تو جس کا جسم سارا موجود ہے، محفوظ ہے قبر کے اندر، اسے اٹھا کر کھڑا کرنا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ